بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سائلج کھلانے پہ ہے، یعنی بڑے جانوروں میں تو ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ فارموں پہ سائلج کا جو استعمال ہے وہ کافی حد تک کیا جاتا ہے۔ کیا ہم بھیڑ بکری میں بھی سائلج کا استعمال کروا سکتے ہیں؟ اگر کروا سکتے ہیں تو ہم نے کتنی مقدار میں ان کو سائلج ڈالنا ہے، اور کون کون سی جو احتیاطی تدبیر ہیں ان کو برت کے ہم یہ چیز استعمال کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ سائلج ہے کیا چیز، یہ بنتا کیسے ہے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں پنجاب کے جو علاقے ہیں، یہاں پہ جو مکی کی کاشت ہے، مکئی کی، یہ کافی حد تک زیادہ ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے اوپر سٹا یا بھٹا جسے ہم کہتے ہیں وہ اتار لیتے ہیں، اور جو باقی جو اس کے پتے یا ٹانڈا وغیرہ ہوتا ہے اسے کاٹ کر ہم زمین میں جو ہے دبا دیتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم مختلف چیزوں کا چھڑکاؤ کر لیتے ہیں، جس میں گندم وغیرہ ہو گئی یا مکئی کا جو بھٹے وغیرہ کے جو دانے ہوتے ہیں یہ ہم اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم یہ 30 سے 40 دن کے لیے کیا ہوتا ہے کہ زمین میں دبا دیتے ہیں، اور ایک قسم کی ہماری جو خوراک ہے وہ ہم 40 دن بعد تقریباً اس جو جہاں ہم نے دبایا زمین میں اسے کھولتے ہیں، تو ایک قسم کا ہمارا جو سائلج ہوتا ہے وہ تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اب سائلج جو ہے تیار ہو گیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کا ہم اسے اچار کہتے ہیں، جیسے ہم اچار استعمال کرتے ہیں، یہ بھی جانوروں کا ایک قسم کا اچار کہلاتا ہے۔ سائلج ایک ایسا چارہ ہے جس کی پی ایچ کم ہوتی ہے، یعنی اس کا جو ذائقہ ہے وہ کھٹا ہے، ترش ہے، یعنی ایک قسم کا تیز ذائقہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ انسان جو ہے جیسے کسی کو معدے کا مسئلہ ہے، یعنی السر ہے معدے کا، یا کوئی اور معدے کے ایشوز ہیں، تو ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں کہ روکتے ہیں کہ آپ جو ہے کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، جس میں لیمو ہو گیا، جس میں یہ ہمارا اچار ہو گیا، یا اور بھی مختلف چیزیں ہیں جو ترش ہیں، یعنی کھٹی چیزوں سے وہ روکتے ہیں، کہ کیونکہ یہ چیزیں جو ہے مزید بیماری کاز کرتی ہیں، اور جو ہے مزید جو ہے بیماری پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ سائلج جو ہے وہ ہے کیا چیز۔ دیکھیں جی، اگر آپ کو سائلج کھلانا جو ہے مقصود ہے، اگر آپ نے لازمی اپنے جانور کو سائلج کھلانا ہے، کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ جو ہے جو چارے کے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں، یعنی ان کو چارہ جو ہوتا ہے وہ فریش مہیا نہیں ہوتا، ان کو توڑی مہیا نہیں ہوتی، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو مہیا نہیں ہوتی، مجبوراً وہ کیا کرتے ہیں کہ آرڈر وغیرہ سے یا کہیں قریبی گاؤں سے وہ سائلج وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ نے چارہ لے بھی لیا ہے تو آپ اپنے جو بکری یا بھیڑ ہے آپ اسے کھلا رہے ہیں، تو آپ کھلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایک مناسب مقدار جو ہے آدھا کلو 3 پاؤ اتنی کو جو جانور ہے وہ کھا لیتا ہے۔ تو اگر آپ نے سائلج ان کو مسلسل استعمال کروا رہے ہیں، اس سے ایک تو ان کے جو معدے کی تیزابیت ہے اس کا جانور کو مسئلہ ہونے کے کافی چانسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کا جانور ہے ہو سکتا ہے وہ 3-4 دن سائلج کھائے اور کھانا چھوڑ دے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جانور کو مسلسل سائلج کھلانے کے لیے جو چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اگر ان پر عمل کر لیا تو آپ کا جو جانور ہے وہ لگاتار جو ہے وہ سائلج کھانے کا عادی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اچھے اس کے رزلٹس بھی آئیں گے۔ لیکن قدرتی طور پہ جو ہے آپ کے جو بڑے جانور ہیں جس میں گائے بھینس شامل ہے، یہ سائلج کھانے کی ان کے اندر صلاحیت بھی ہے، اور یہ اسے ہضم بھی کر لیتی ہیں، اور کیونکہ جو معدے میں موجود جراثیم ہوتے ہیں وہ بڑے جانوروں میں جلدی ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور جلدی سائلج کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو ایک چھوٹا جانور ہے اس میں جو معدے کے جراثیم ہوتے ہیں وہ اسے جلد قبول نہیں کرتے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ سائلج استعمال کروا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جانور کو لگاتار 2 سے 3 دن بعد آپ نے میٹھا سوڈا استعمال کروانا ہے۔ یسٹ ملتا بازار سے، ویٹرنری کلینک وغیرہ سے آپ یسٹ استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اسٹامک پاؤڈر کا استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ آپ گھر میں موجود جو آپ کے پاس سبز مسالہ ہے جس میں پیاز مرچیں وغیرہ کوٹ کے آپ یہ چیزیں استعمال کروائیں گے، تو آپ کا جو جانور ہے وہ لگاتار سائلج بھی کھاتا رہے گا، اور اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں آئے گا۔ امید ہے جو آج کی ویڈیو تھی آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔